اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ خیر امت کہتے ہیں بہترین امت کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دو علت بھی بیان فرمائی، دو سبب بیان فرمایا۔ پہلی علت یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور دوسری علت ہے کہ تم رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگو تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، خدمت خلق کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہاری پہلی خوبی یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور دوسری خوبی اور دوسری صفت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان باللہ کی بات بعد میں کہی، اور ایمان باللہ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مقدم کیا۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس اہم فریضہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان باللہ پر مقدم کیا، تو یقیناً اس سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان باللہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دو ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس اہم فریضہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسری علت یہ ہے کہ اگر لوگ اس اہم فریضہ کو ترک کر دے تو لوگ دین سے، ایمان سے، اسلام سے، تقوی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کے چند اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان اوصاف میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مقدم کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک مومن دوسرے مومن کے دوست ہیں، معاون ہے، مددگار ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان قریب یہی لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مقدم کیا اقامت صلاۃ پر، ادائے زکوٰۃ پر۔ یقیناً اس سے بھی اس اہم فریضہ کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ فریضہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی ہدف اور مقصد کے خاطر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمائے بھیجے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی وہ ہدف ہے، یہی وہ مقصد ہے جس کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی کتابوں کے نزول کے سلسلے کو جاری کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر هو الذي انزل الله به كتبه وارسل به رسله وهو من الدین، کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ اہم فریضہ ہے کہ جس کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور رسول کو بھیجے، لوگوں کے بیچ مبعوث فرمائے،
اور اسی طرح آسمانی کتابوں کو نزول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر کامیاب فرد کون ہے؟ دنیا کے اندر کامیاب انسان کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس فرد کے اندر دو صفت پائی جائے وہ فرد، وہ انسان کامیاب ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ فرد، وہ انسان صالح ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مصلح ہو، اصلاح کرنے والے ہوں، خود بھی صراط مستقیم پر گامزن ہوں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس اہم فریضہ کو وہ انجام دے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان وہ صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، لیکن وہ مصلح نہیں ہے، اصلاح کرنے والے نہیں ہے، تو ایسا آدمی عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ مثال بہت مشہور ہے، اصحاب سبت کا واقعہ۔ اصحاب سبت یہ کون تھے میرے بھائیوں؟ اصحاب سبت، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو سمندر کے کنارے آباد تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یوم السبت یعنی ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تھا۔ اور رب کی آزمائش دیکھیے کہ ہفتے والے دن، سنیچر کے دن، مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی کے اوپر ظاہر ہوتی تھی اور لوگوں کو دعوت شکار دیتی تھی۔ البتہ رب کی اس آزمائش کے سامنے لوگ تین گروہ میں بٹ گئے۔ اصحاب سبت تین گروہ میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ نہ برائی کرتے تھے اور نہ بروں کو برائی سے روکتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے۔ آج مسلم سماج کے اندر ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ دوسرا گروہ بروں کو برائی سے روکتے تھے اور خود بھی برائی سے دور رہتے تھے، اور ایک مومن کی یہی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی برائی سے دور رہے اور بروں کو برائی سے روکے بھی۔ اور تیسرا گروہ رب کی نافرمانی کرنے والے، ہیلے اور بہانے کے ذریعے مچھلیاں شکار کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 163 اور 64 کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں سے پوچھئے، سوال کیجئے، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے قریب، سمندر کے کنارے پر آباد تھے، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ انہوں نے ہفتے والے دن کے تعلق سے حد سے تجاوز کیا۔ رب کی آزمائش دیکھیے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، کہ جب ان کے ہفتے والے دن ہوتا تھا، سنیچر کا دن ہوتا تھا، تو پانی بکثرت، مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی کے اوپر ظاہر ہوتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تھا، ہفتے کا دن نہ ہوتا تھا، لَا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ،
ان کی مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے اسی طریقے سے انہیں آزمایا ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان تین گروہ میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا، کہ ایسی قوم کو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کی اصلاح کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ جنہیں ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ تو اصلاح کرنے والوں نے بڑا پیارا سا جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے دو حکمت ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ معذرتاً الی ربکم، کل قیامت کے روز رب کے سامنے عذر بیان کر سکوں کہ رب اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے ان کی اصلاح کی کوشش کی تھی۔ اور دوسرا مقصد ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید وہ ڈر جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اصحاب سبت تین گروہ میں بڑھ گئے۔ پہلا گروہ جو نہ برائی کرتے تھے اور نہ بروں کو برائی سے روکتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے۔ دوسرا گروہ برائی سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ بروں کو برائی سے روکتے بھی تھے۔ اور تیسرا گروہ رب کی نافرمانی کرتے تھے اور حیلے اور بہانے کے ذریعے مچھلیاں شکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 64 کے اندر ان تینوں گروہوں کے انجام کو بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ گروہ جو رب کی نافرمانی کرتے تھے جب وہ بھول گئے مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ان باتوں کو جن کی انہیں واضح و نصیحت کی جاتی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی اس گروہ کو جو بھلائی کا حکم دیتے تھے برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور وہ گروہ جو رب کی نافرمانی کرتے تھے سخت عذاب میں پکڑ لیا ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو گروہ کا ذکر کیا کہ وہ گروہ جو برائی سے دور رہتے تھے بروں کو برائی سے روکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گروہ کو نجات دی، اور وہ گروہ جو رب کی نافرمانی کرتے تھے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ وہ گروہ جو خاموش رہتے تھے، نہ برائی کرتے تھے اور نہ بروں کو برائی سے روکتے تھے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کی دو رائے ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گروہ کو بھی نجات دی، اس لیے کہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس اہم فریضہ کو انجام دے دے تو دوسرے لوگ بھی بریء الذمہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کو بھی عذاب سے دوچار کیا۔ البتہ امام بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل کے اندر ایک قول نقل کیے ہیں کہ قال ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نجات ناہیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی اس گروہ کو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اس اہم فریضہ کو انجام دیتے تھے۔ وَحَلَكَتِ الْفِرْقَتَانِ، اور بقیہ دو فرقے ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین، محدث العصر، فقیہ الزمان، علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اپنے ایک محاضرہ کے اندر فرماتے ہیں، جو محاضرہ آج بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں انہم ہلکوا معہم، وہ گروہ جو خاموش تھے، نہ برائی کرتے تھے اور نہ بروں کو برائی سے روکتے تھے، وہ گروہ بھی ظالموں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں،
اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ایک آدمی کا صرف صالح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح بھی ہو، خود بھی صراط مستقیم پر گامزن ہو، اور جو لوگ صراط مستقیم سے دور ہے ان کی اصلاح کی کوشش کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس اہم فریضہ کو انجام دے۔ آج مسلم سماج کی حالت بہت خراب ہے، بہت بری ہے۔ ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو خاموشی کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن ہے، نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مساجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے آپ کی یہی حالت رہی اور اگر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو ہم اور آپ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ آج ترکی کی کیا حالت ہوئی؟ آج ترکی کے اندر بہت بڑی تباہی مچی میرے بھائیوں۔ اگر ہماری اور آپ کی یہی حالت رہی کہ خاموشی کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہے اور بروں کو برائی سے نہ روکے، اور اگر نتیجتاً عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو اس عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتی۔ امام سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان العقوبۃ اذا نزلت، جب جب عذاب الہی کا نزول ہوا، نجا منها الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، تو اس عذاب سے بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے نجات پا گئے۔ اگر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے اور ہم اور آپ اس اہم فریضہ کو انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس اہم فریضہ کو انجام دینے کے نتیجے میں ہم سب عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسری مثال اصحاب سفینہ کا لے لیجئے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل القائم علی حدود اللہ والمدہن فیہا، احکام الہی کی پابندی کرنے والے اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال کمثل قوم، اس قوم کی مثال ہے استحموا علی سفینۃ فی البحر، جو قرآن اندازی کے ذریعے سمندر پر کسی کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ کشتی دو منزلہ ہوتا ہے، فاصاب بعضهم اعلاها، ایک گروہ کو کشتی کے بالائی حصے میں جگہ ملتی ہے، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، اور ایک گروہ کو کشتی کے نچلے حصے میں جگہ ملتی ہے۔ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ کشتی کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں، يَسْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا، تو جو لوگ کشتی کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں وہ بالائی حصے میں تشریف لے جاتے ہیں، پانی سے استفادہ کرتے ہیں، اور جو لوگ کشتی کے بالائی حصے میں ہوتے ہیں انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو جو لوگ کشتی کے بالائی حصے میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا ندعوکم تسعدون فتؤذوننا، ہم تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں کہ تم کشتی کے بالائی حصے میں تشریف لاؤ اور ہمیں ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ جو لوگ کشتی کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں وہ بھی جواب دیتے ہیں کوئی بات نہیں، اِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِي، ہم کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیں گے اور وہیں سے پانی لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا، جو لوگ کشتی کے بالائی حصے میں ہیں اگر وہ لوگ کشتی کے اندر سوراخ کرنے سے لوگوں کو روکے تو سارے کے سارے نجات پا جائے، وَإِن تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا، اور اگر کچھ لوگ کشتی کے اندر سوراخ کرنے دے دے تو سارے لوگ پانی کے اندر ڈوب جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ کیا ہم اس حدیث کو اپنے سماج پر فٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر صالحین، متقی اور پرہیزگار لوگ بروں کو برائی سے روکے تو سب کے سب عذاب الہی سے بچ جائے، اور اگر
برو کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور اگر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو اس عذاب سے سارے لوگ دوچار ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک فرد کا، ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا صرف صالح ہونا عذاب الہی سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فرد وہ صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو، خود بھی صراط مستقیم پر گامزن ہو اور برو کو برائی سے روکے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس اہم فریضہ کو جاری و ساری رکھے، اس اہم فریضہ کو انجام دے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 4004، ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اعز منہم امنا، اور اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرہ کے اندر کچھ باصلاحیت لوگ موجود ہوں جو برو کو برائی سے روکنا چاہیں، روک سکتے ہوں، لا یغیرون، لیکن وہ ایسا نہ کرے الا عمہم اللہ بعقاب، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عذاب کو سارے لوگوں پر عام کر دے گا، فاسق و فاجر پر بھی اور متقی و پرہیزگار پر بھی۔ ایک دوسری روایت بخاری شریف کی روایت ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک روز کا واقعہ ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لاتے ہیں فزعا، گھبراہٹ کی حالت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، اہل عرب کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ حدیث کے کچھ حصے کو میں حذف کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، جبکہ ہم میں کچھ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت عام ہو جائے، سماج اور سوسائٹی کے اندر برائیاں عام ہو جائے، لوگ کھلے عام شراب نوشی مبتلا ہو جائیں، زناکاری عام ہو جائے، سودی لین دین عام ہو جائے، لوگ نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کرنے لگے، جب سماج کے اندر برائیاں پھیل جائے، عام ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو اس عذاب سے سارے لوگ دوچار ہوں گے، فاسق و فاجر بھی، متقی و پرہیزگار بھی۔ میرے بھائیوں، آج کی اس تقریر کے ذریعے آپ سامعین تک یہی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اور جو لوگ صراط مستقیم سے دور ہے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج مسلمان پریشان ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رب کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعائیں رب کی ہاں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، ان کی دعا بے اثر ہے۔ وجوہات بہت سارے ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں، ان وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس اہم فریضہ کو ترک کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، لوگو تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو،
قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، قبل اس کے کہ تم پر وہ دن آ جائے کہ تم رب کے سامنے رو گڑگڑاؤ، دعائیں کرو، فلا يستجاب لكم، اور تمہاری دعائیں رب کی ہاں نہ سنی جائے، قابل قبول نہ ہو، تمہاری دعا رب کی ہاں بے اثر ثابت ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہؤن عن المنکر۔ علماء کرام کی ایک جماعت موجود ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے کہ البتہ ضرور بھی ضرور تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نزول ہو اور تم رب کو پکارو اور تمہاری پکار سنی نہ جائے۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر تقریباً ہر گھر میں کچھ فرد ایسے ہیں جو پکا سچا نمازی ہے، وہ آنکھ بند کر کے نماز پنجے گانا مسجد میں با جماعت ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے میرے بھائیوں، لیکن اس گھر میں ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی بہو سب بے نمازی ہیں میرے بھائیوں، لیکن انہیں نماز کی تلقین نہیں کرتے ہیں۔ کل قیامت کے روز اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے سوال کر لے تو آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نمازی ہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ جو لوگ مساجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، انہیں مساجد تک لانے کی کوشش کیجئے، انہیں نمازی بنانے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں۔ سماج کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو سب مل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ پڑوسی کے آگ سے کہیں ہمارا گھر نہ جل جائے، لیکن ہم دین کے تعلق سے کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر اس گھر میں بے نمازی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری اولاد بھی بے نمازی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنے گھر جلنے کا ڈر ہے، خوف ہے، تو آپ کو اپنے دین کے برباد ہونے کا بھی ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہوں گا، علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ ہم لوگ سب سے دینی باتیں سنیں گے۔ آج کے اس تقریر کے ذریعے آپ سامعین تک یہی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، کوتاہیاں بہت زیادہ ہو گئی، غفلت کی چادر کو اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیں، گاہے بگاہے سب مل کر بیٹھیں۔ آج آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اس کے پیچھے جو لوگ بھی محنت کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہتر بدلا دے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اگر ہم 6 مہینے سال میں ایک پروگرام کریں گے تو اس سے اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ ضروری ہے کہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھا جائے۔ 15 روزہ نہیں تو کم سے کم ماہانہ پروگرام ہو، ہم مہینے میں ایک دن بیٹھے اور سماج کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے اس کا جائزہ لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ سماج کے اندر جو بھی برائیاں ہیں ہم سب مل کر ان برائیوں کو ختم کر سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔